آئے تلاوت خداوندی کریں گے اور سارا عزت جلال خداوند کو دیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور چھٹا باب اور اس کی پہلی 5 آیات کو تلاوت کریں گے۔ آئیں بنش کے ساتھ مل کر تلاوت خداوندی کرتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 5 آیات کو تلاوت کریں گے۔ آئیں تلاوت خداوندی کریں۔ ہلیلویا۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 5 آیت۔ جی۔ اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ ہم کس بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں، بڑے صبر سے، مصیبت سے، احتجاج سے، تنگی سے، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، محنتوں سے، بیداری سے، کو سے، پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بے ریا محبت سے۔ بس جی 7ویں آیت۔ جی ٹھیک ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پہ خداوند کی برکت ہو۔ جی برکت تو ہو گئی ہے، 5 کا تھا، 7 آیات پڑھی تو ابھی خدا کی شکر گزاری۔ آئیں آج ہم نے ٹائم چینج کیا ہے، صبح 5 بجے، ویسے 5:30 ہوتی ہے۔ ہاں گڈ مارننگ کہتے ہیں بابر خان کو، تو گڈ مارننگ، اور جتنے چرچ کے اندر ہیں جنید کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، بنیش کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ آئیں خدا کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کو جلال دیں، اس کی بڑائی کریں۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب، 6 باب کی جو 2 آیات ہیں، جو ہمارا بات چل رہی تھی 20ویں آیت سے، میل ملاپ ہمارا خداوند کے ساتھ ہو گیا، اور پھر میل ملاپ کی خدمت جو ہے مجھے اور آپ کو سونپی گئی ہے۔ میل ملاپ یعنی یسوع مسیح کے ساتھ ہو گیا، خداوند کے وسیلہ سے، اس کے یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے، وہی خدمت ہمیں سپرد کی گئی ہے کہ اب مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں، خاندان میں لوگوں کو بتانا ہے کہ خدا کے ساتھ میل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ، ایک ہی رستہ ہے، اور وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے وہ میرے اور آپ کا کیا ہوتا ہے، میل ملاپ ہوتا ہے۔ آئے ذرا دیکھیے پہلی 2 آیات میں نے آپ سے کہا ہے 6 باب کی، وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میل ملاپ کے ساتھ۔ تو پھر مسیح ہماری خاطر گناہ گار ٹھہر گیا اور ہمارے گناہ اس پر لاد دی گئی، اور ہم مسیح راست باز تھا، اس میں ایک بھی گناہ نہیں تھا، اور اس کی راست بازی ہمیں دے دی گئی۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اپنی راست بازی کی بات کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم میں مسیح کی راست بازی دی گئی ہے۔ دیکھیں مسیح مصلوب ہوا ہے صلیب پر، اور لیکن وہ گناہ گار نہیں تھا، ہمارے گناہ اس پر لاتے گئے تھے، یہ ہم نے پیچھے دیکھا ہے۔ تو اس لیے ہم راست باز ٹھہرے ہیں، اس لیے ہمارا یسوع کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ میل ملاپ ہو گیا ہے۔ وہ گناہ سے واقف نہیں تھا، لیکن ہمارے واسطے گناہ ٹھہرا، اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ ایسے لکھا نا کون سی آیت میں؟ آخری آیت میں 5ویں باب کی۔ اب آ جائیے 6 باب کی پہلی آیت۔ پہلی آیت پڑھ دیجیے ذرا پہلی آیت 6 باب کی۔ اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں، اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں، یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا ہے بے فائدہ نہ رہنے دو۔ آمین۔ ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بات میرے دل میں آتی ہے، میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، میرے اندر ایک پل بھی، ایک لمحہ بھی یہ خیال نہیں آتا کہ کوئی انجیل کی خدمت کے عوض
مجھے آنر کرے، مجھے عزت دے، یا مجھے پھول پہنائے، یا مجھے ہار پہنائے، میں بہت صداقت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ چلیے لوگوں کا پیار ہے کہ وہ خدا کا خادم جان کر اگر ایسا کچھ کر دیتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں۔ اب کیوں یہ بات میرے دل میں آتی ہے؟ کیونکہ دو باتیں کلام کی جو ہیں وہ میرے دل کے اندر ہے، جس کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو یسوع مسیح کی خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ تو کیسی زبردست بات ہے کہ گاڈ گیو آنر اف یو آر ورشپ اور سرونگ ٹو جیزس کرائسٹ، گاڈ فادر رسپیکٹ اور آنر یو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے خدمت کر ہم فارنرز ہیں، یہاں پر مسافر ہیں، ریفیوجیز ہیں، لیکن اب تک ہم نے اپنے باپ کے گھر میں جانا ہے، تو یسوع وہاں پر ہماری عزت کرے گا، ہمیں سہرائے گا، ہمیں شابش دے گا۔ تو میں اس دن کا منتظر ہوں۔ تو یہاں پر جب لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے تو مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا، اور پھر یہ سوچتا ہوں کہ خدا میں تو وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب تو ہے۔ تو یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم جو خدمت میں شریک ہیں، چھٹے باب کی پہلی آیت۔ بعض لوگ اس آیت سے سمجھتے ہیں کہ پولس کرنتھوں سے مخاطب ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ خدا کا فضل، خدا کے فضل کو انڈرلائن کر لیجئے، جو ان پر ہوا تھا اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پولس ابھی تک اس پیغام کا بیان کر رہا ہے جو وہ غیر نجات یافتہ لوگوں کو سناتا تھا۔ نو، وہ بے ایمانوں کو بتا چکا ہے کہ خدا نے تم کو کیسا حیرت افزا فضل پیش کیا، کیسا حیرت افزا پیش کیا ہے فضل۔ ہم گناہ گار ہیں اور وہ راست باز ہے، کون؟ یسوع مسیح۔ اور یہ کہا ہے کہ اپنے گناہ یسوع پر لاد دو اور اس سے راست بازی مفت لے لو۔ اب وہ ان کی منت کرتا ہے کہ اس فضل کو دائرہ لگائیں، اس فضل کو جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو، خوشخبری کے بیج کو بنجر زمین میں نہ گرنے دو، بلکہ اس حیرت انگیز پیغام کو مانو اور جس منجی کی یہ خبر دیتا ہے اس کو قبول کرو۔ دیکھو، میں ہر صبح یہاں سے اٹھ کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہوں، انجیل مقدس سناتا ہوں، اور انجیل مقدس کا پیغام یہ ہے کہ یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، بس کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور اگر آج کوئی اس کو سن کر رد کر دیتا ہے تو یاد رکھیے جب یسوع مسیح بادشاہ ہو کر آئے گا اور جب یہ دنیا کا خاتمہ ہوگا، اس دن ان لوگوں کو، ان خاندانوں کو، ان قوموں، ان قبیلوں کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ ہم نے اس عظیم فضل کو رد کر دیا جو مفت ہمیں ملا تھا۔ ہمارے گناہ یسوع مسیح پر لادے گئے تھے اور ہمیں مفت راست بازی دی گئی تھی۔ جو کوئی ایمان لائے گا نجات پائے گا۔ یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے۔ ہیلیلویا۔ تو اس فضل کو اگر پولس کہتا ہے اس آیت میں کہ رد نہ کریں، باپ سے میل ملاپ کر لیں، اور آج کئی لوگوں نے یسوع مسیح کو رد کر دیا ہے۔ آج وہ مختلف طرح کی پریکٹس میں، مختلف طرح کی ریاضت میں، مختلف طرح کی اپنی خودی میں، مختلف طرح کی اپنی میں مختلف طرح کے لاس میں پڑی ہوئی ہے کہ وہ خدا سے میل ملاپ ان کا ہو جائے۔ یاد رکھیے میل ملاپ صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ دوسری آیت، یہاں پولس یسایہ 49:8 سے اقتباس لیتا ہے، یعنی یہ آیت جو آپ اب پڑھتے ہیں دوسری، یہ یسایہ کی کتاب اس کا 49واں باب 8ویں آیت کا یہ ریفرنس ہے۔ تو باجی فریا نکال رہی ہے، جب وہ نکال لے تو پھر ہم اس کو سن سکتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب 49:8 ورس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم یسایہ کے مذکورہ باب کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ چونکہ امت نے مسیح موت کو رد کر دیا، اس لیے خدا اپنی امت کے ساتھ حجت کر رہا ہے۔ جی پڑھ دیے جی 49:8۔ خداوند یوں فرماتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے مقبولیت کے وقت تیری سنی، میں نے مقبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی، اور نجات کے دن تیری مدد کی، اور میں تیری حفاظت کروں گا۔ آمین۔ آیت 7 میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت نے خداوند یسوع کو رد کیا، جس کا نتیجہ اس کی موت ہوا۔ لیکن آیت 8 میں
یہوہ کے الفاظ ہیں جس سے وہ خداوند یسوع کو یقین دلاتا ہے کہ تیری دعا سن لی گئی اور خدا تیری مدد کرے گا اور تجھے سنبھالے رہے گا. جی 7ویں آیت ذرا پڑھ دیجیے. اسی کے پاس ہاں جی یسایہ 7. خداوند اسرائیل کا فدیہ دینے والا اسرائیل کا فدیہ دینے والا اور اس کا قدوس اس کو جسے انسان حقیر جانتا ہے اور اس کا قدوس جسے انسان اس کو حقیر جانتا ہے. یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. تو یسوع مسیح کو مرد غمناک حقیر جانا گیا, اس کو رد کیا گیا, حالانکہ یہ وہ پوری دنیا کا فدیہ تھا اور اسرائیل کا بھی فدیہ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح پر جب تک کوئی ایمان نہیں لائے گا وہ کبھی بھی نجات, سلامتی اور ابدیت اور پاپوں کی رہائی نہیں دیکھے گا. جی آگے پڑھ دیجیے. اور جس سے قوم کو نفرت ہے ہاں. اور جو حاکموں کا چکر ہے وہ فرماتا ہے کہ بادشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور عمرہ سجدہ کریں گے خداوند کے لیے جو صادق القول اور اسرائیل کا قدوس ہے جس نے تجھے برگزیدہ کیا ہے. واہ 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 واہ. اب ذرا دوبارہ سے پڑھ دیجیے. دیکھیے یسوع مسیح سے کچھ لیکن خداوند کا قول ہے کہ آج جس کو آپ نے رد کیا, جس سے آپ نے نفرت کی, جس کو آپ اس فضل کو آپ نے حقیر جانا, ایک دن آئے گا کہ امتیں, بادشاہیں, قومیں اس کے بڑے جلال کو دیکھیں گی. جی دوبارہ سے. اور جس سے قوم کو نفرت ہے جس کو قوم کو نفرت ہے اور جو حاکموں کا چاکر ہے یوں فرماتا ہے کہ بادشاہ دیکھیں باجی گے. شروع سے 7ویں آیت. خداوند اسرائیل کا فدیہ دینے والا ہاں فدیہ دینے والا اور اس کا قدوس اس کو جسے انسان حقیر جانتا ہے. ہاں اس کے قدوس کو انسان نے حقیر جانا اور جس سے قوم کو نفرت ہے قوم کو نفرت ہے اور جو حاکموں کا چاکر ہے جو حاکموں کا چاکر ہے یوں فرماتا ہے یوں فرماتا ہے کہ بادشاہ دیکھیں گے بادشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اٹھ کھڑے ہوں گے اور عمرہ سجدہ کریں گے خداوند کے لیے جو صادق القول اور اسرائیل کا قدوس ہے ہیلیلویا. جس نے تجھے برگزیدہ کیا ہے. پریز دا لارڈ. اور دیکھنا ایک دن یہی جسے حقیر جانا گیا, جس سے نفرت کی گئی, جس کو رد کیا گیا, اسی کو خداوند آپ دیکھیں گے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کے جلال کو قومیں, امتیں, بادشاہ, عمرہ سب دیکھیں گے. سو یہاں پر کہتے 8ویں آیت میں کہ تیری دعا سن لی گئی اور خدا تیری مدد کرے گا اور تجھے سنبھالے رہے گا. میں نے نجات کے دن تیری مدد کی. یہ اشارہ خداوند یسوع مسیح کی قیامت کا ہے. لکھا ہوا ہے نا جہاں پر میں نے نجات کے دن تیری مدد کی. تو قبولیت کے وقت اور نجات کے دن کا اجر ہی مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے ہوتا ہے. تو وہ جو اجر ہے اور جو قبولیت ہے وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہے. خوشخبری کی منادی کرنے میں پولس اس تعجب انگیز سچائی کو مضبوطی سے تھامتا ہے اور اپنے غیر نجات یافتہ سامعین کے سامنے اعلان کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ 2 آیت, دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے, دیکھو یہ نجات کا دن ہے. دوسرے لفظوں میں وہ دور جس کو یسایہ نے نبوت سے نجات کا دن کہا تھا وہ شروع ہو گیا. اس لیے کہ پولس لوگوں کو راغب کرتا ہے کہ جب تک نجات کا دن ہے منجی کو قبول کر لو. ہیلیلویا. کیونکہ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا اور جب یسوع آنے والا ہے تو پھر نجات کا دن ختم ہو جائے گا. بتائیے کس کا دن شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں اب تک یسوع آسمان پر چلا گیا تو اب تک نجات کا دن ہے, لیکن یسوع مسیح کے واپسی آنے کے بعد کس کا دن شروع ہو جائے گا؟ نجات کا نہیں, ریوارڈ کا دن شروع ہو جائے گا, اجر کا دن شروع ہو جائے گا. کیونکہ خداوند آئے گا اور اپنے لوگوں کو اجر دے گا. پھر شاید اس وقت آپ کے پاس موقع نہ ہوگا کہ آپ توبہ کر سکیں. نرسنگا پھونک دیا جائے گا, یسوع مسیح آ جائے گا. آئے اب دیکھتے ہیں 6 باب کی 3 آیت سے, جہاں تک خدا ہمیں توفیق دے گا اور ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے. تو 3 آیت سے 10ویں آیت تک جو ہے خدمت میں پولس کا کردار بتایا گیا ہے. دیکھیے ہر ایک چیز پر آپ کا کردار بہت میٹر کرتا ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں
کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے. دیکھیں لوگ نام جانتے ہیں، لوگ گھر جانتے ہیں، ایکچولی نام کردار ہی ہے. اصل میں نام آپ کا کردار ظاہر کرتا ہے. اصل میں آپ کے نام کے اوپر جو پہچان ہوتی ہے وہ آپ کے کردار کی ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ لوگوں کا نام لیتے تو فوری لوگ کہتے ہیں اچھا فلاں او موالی او نشئی، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے کردار کی بات ہوتی ہے، اس کے کردار نے اس کے نام کو اچھا یا برا کر دیا ہوتا ہے. تو آئیں ذرا دیکھیے تیسری آیت. تو خدمت میں پولس کے کردار کی بات ہو رہی. آج آئیں اس کو دیکھیں. اب پولس تیسری آیت ذرا پڑھ دیجیے. ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے. بہت مشکل کام ہے خدمت میں کس طریقے سے اپنے کردار کو سنبھالتے ہیں. بس خداوند سے دعا ہے کہ ہر روز ہم اپنی کردار کی حفاظت کریں. اب پولس اپنے میل ملاپ کے پیغام کی بات چھوڑ کر یہاں سے وہ چھوڑتا ہے. تو تیسری آیت سے چھٹی آیت تک وہ اپنی خدمت کے کردار کی بات کرتا ہے. جب میں تیسری سے 10ویں آیت تک بات کرتا ہوں تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر ہم ایک فوکس میں چل رہے ہیں اور وہ کریکٹر کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر چھوڑ کر مسیح خدمت میں خود جو ہے وہ کردار کی بات کرتا ہے. اس کو احساس ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں جو نجات کے پیغام کو قبول نہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں رہتے ہیں، اور اگر ان کو منادی کرنے والے کی زندگی سے یہ بہانہ مل جائے کہ وہ تعلیم کچھ دیتا ہے اور اس کا اپنا کردار کچھ اور ہے تو ان کا کام بن جاتا ہے. سو اس لیے وہ کرنتھیوں کو یاد دلاتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، پہلے ہی لوگ اپنے کردار پر کام نہیں کرنا چاہتے. پہلے ہی لوگوں کا کردار جو ہے وہ ناپاک ہے، برا ہے، برے کریکٹر کے لوگ ہیں. اور اگر کوئی خدا کی خدمت کرتا ہے اور اس کا کردار بھی ایسا لوز کریکٹر ہے تو پھر لوگوں کو اور بہانہ مل جاتا ہے تو وہ اور زیادہ دلیر ہو جاتے. تو اس بات کو لے کر پولس کیا کہتا ہے؟ ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے کہ تسی ساڈے کردار تو کوئی بری گل سکھو تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے. ہم نے یہاں پر ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ یہاں خدمت سے مراد کوئی معزز کلیسیا عہدہ نہیں ہے بلکہ مسیح کی خدمت ہے. کئی دفعہ میں آپ کو بتاؤں آج بہت سارے لوگوں کی خدمت رکی ہوئی ہے. پتہ کیا؟ they are waiting for the designation in church. That reasons they are not doing something because they are waiting for the designation, spiritual designations. They want to make they want to ask some designation. That reason they are not doing. اب اگر آپ واقعی مسیح کی خدمت کرنا چاہتے تو نو نیڈ فار دا اینی ٹائپ آف دا ڈیزگنیشنز. آپ مسیح کی سرونگ کرنے کے لیے کوئی خدمت، مسیح کی کوئی کام اٹھا کر آپ اس کا کر سکتے ہیں اور یہ مسیح کی خدمت ہے. تو کئی دفعہ ہم عہدے کے چکر میں خدا کی خدمت نہیں کرتے، تو اس لیے خدمت کے لیے عہدے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں انسانوں کی طرف سے خصوصیت اور تقرر کا خیال موجود نہیں ہے. تو لوگ کہتے جی ساری مخصوصیت ہوئے، سارا تقرر ہوئے، سانو بلایا جائے، سانو ایک خاص عہدہ دیتا جائے، دین آئی ول ڈو سرو ٹو دا جیزس کرائسٹ. تو ایسی بات نہیں ہے. خدا کی خدمت کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب مسیح نے مجھے بچایا، میں نے نجات پائی، تو میں نے خداوند کے گھر کی پہلے آ کر لائٹ جلانے سے خدمت شروع کی. میرا باپ ساری زندگی خدا کے گھر کی جوتیاں اٹھا کر سیدھا کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اور اس میں کوئی عہدہ نہیں ہے. اور میں نے جب شروع کیا تو پھر بس آج بھی میں اس کا خادم ہوں. میرے لیے کوئی بھی کام اس کا کرنا ہی. تو آئیں آگے بڑھتے ہیں. تو مجھے مخصوص بعد میں کیا گیا ہے، مجھے عہدہ بعد میں دیا گیا ہے، مجھے پاسبانی خدمت بعد میں، مجھے ایونجلسٹ کا عہدہ بعد میں دیا گیا. پہلے میں نے خداوند کو سرو کرنا سیکھا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ مجھے عہدہ دیتے نہ دیتے، چونکہ آپ نے سرونگ سیکھ لی ہے تو اس لیے تو خدمت کے لیے کردار کا بڑا ضرورت ہے. لفظ خدمت کو دائرہ لگا دیجیے. یہ خدمت ان سب کی ہے جو مسیح کے ہیں. تو آپ اگر مسیح کے ہیں تو آپ تقرر کا خیال نہیں کریں گے، تقرر کا انتظار نہیں کریں گے. آپ خدا کا کام شروع کر دیں گے، چھوٹا بڑا کچھ بھی ہے آپ خدا کا کام کر دیں گے. آپ
میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں فار ایگزامپل آپ کے چرچ کو کلیسیا طور پر ایک شیف کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ہمیں ایک شیف, ایک مددگار مل جائے, تو ہم جو اتنے پیسے باہر کھانے پکانے والے کو دیتے ہیں اور وہ اپنی سرونگ دے گا تو کلیسیا کو فائدہ اس کا ہو جائے گا. دیکھیں خدمت تو نعمتیں تو دوسرے کو فائدہ دیتی ہیں. مجھے یاد ہے میری بہن روزی, میں انہیں بڑا اسے یاد کرتا ہوں, میری بڑی پیاری بہن تھی, بڑی اس نے خدمت کی ہے. بس خدا ان کے گھر میں کوئی بنانا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں 10 دن اس نے 100 لوگوں کے لیے بنایا. صبح اس نے اٹھ جانا اور بہت محنت سے, اور وہ جب کھانا بناتی تھی وہ کی نائی سارے پیچھے رہ جاتے سن, لیکن وہ اپنی سرونگ دے کر گئی. اب ہمارے پاس چرچ کے اندر 2 بڑے دیچکے ہیں, وہ اسی بہن نے اپنی قلیل کمائی سے پیسے جمع کر لیے, وہ آج تک ہمارے پاس ہے. اب وہ دنیا میں نہیں رہی, لیکن اس کی خدمت کو میں آج بھی یاد کرتا ہوں, اور آج بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے. لیکن پیپل آر ویٹنگ فار دا ڈیزگنیشن, تو اسی لیے وہ نہیں. تو ایک شیف, اس کے ساتھ ایک مددگار کی ضرورت ہے. وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی چھوٹو اس کا ہوا کرتا ہے. ایلڈر باور کو بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے, وہ بس اس کے ساتھ چھوٹو کیا کرتا ہے, کچھ بھی نہیں, پانی پڑا دے ہے تو دے, چاول چوک دے ہے کر دے, تو اسے ایک ہیلپر مل جاتا, تو پھر وہ کھانا بنا کر بس یہی خوش ہوتی تھی کہ خداوند کا کام. تو کوئی بھی مسیحی آپ اپنی خدمت کو سرو کر سکتے ہیں, آپ کوئی بھی خدمت دے سکتے ہیں. آئے آگے بڑھے, چوتھی آیت 4 سے 10 میں پولوس اس خدمت میں اپنے طریقہ کار کا بیان کرتا ہے, اور یہ طریقہ ایسا تھا جس پر کوئی حرف گیری نہیں کر سکتا تھا, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. پولوس کو پورا احساس ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا خادم ہوں. واہ, اچھا کدی میں اور آپ خدا کی خدمت کرتے ہیں, سانو آپ ہی نہیں یقین ہوتا کہ اسی خدا دی خدمت کر رہے. کہندے جی اسی پاسٹر دی کر رہے ہیں, تے کئی کہندے جی اسی کلیسیا دی کر رہے ہیں, کئی کہندے جی اسی. تو کسی دن اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے نا, آئی ایم سرو ٹو جیسس کرائسٹ, بس تہاڈا اندر ہی بہت اوپر چلا جائے گا. تہاڈا اندر ہی فخر سے, مٹھاس سے, اس کے انتظار سے, اس کی گلوری سے, اس کی تسلی سے بھر جائے گا. تو پولوس کو پورا یقین تھا کہ میں خدا تعالیٰ کا خادم ہوں. تو آپ جو کچھ بھی مسیح کو سرو کرتے تو اس کا یقین کریں کہ آپ مسیح کے لیے کرتے ہیں. جب آپ مسیح کے لیے کر رہے ہیں تو بندہ پاویں تانوں بھول جائے پر خدا کبھی نہیں بھولے گا. آج میں اپنی گواہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں آپ کو بہت دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں, جب میں نجات میں بچا آج تک سٹل ناؤ, میں آپ کو میری موٹیویشن, میری زندگی میں میری اندر وہ آگ جو آج تک بھڑکی ہوئی ہے, اس کی ایک وجہ ہے. میں بہت یقین سے خدا کے گھر میں اس حضوری میں یہ بات کہہ رہا ہوں, میں نے آج تک کسی منسٹری کے لیے کام نہیں کیا, میں نے پاسٹر کے لیے کبھی کام نہیں کیا, میں نے کسی گورے کالے کے لیے کام نہیں کیا, میں نے کسی کے کہنے پر کام نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں, آئی وانٹ ٹو سرو ٹو جیسس کرائسٹ, اور میں یسوع مسیح کی خدمت کر رہا ہوں. اس لیے مجھے ریوارڈ کسی انسان سے نہیں چاہیے. اس لیے میں آج تک اپنی چرچ کے اندر قائم اور لگا رہا اس کے دیے ہوئے فضل سے. اس کی وجہ یہ تھی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک فرام دا ادر پیپلس. اف یو وانٹ ٹو سم تھنگ, فار ایگزامپل آئی وانٹ ٹو designation, or I want to upgrade, or I want to upgrade second level, then I go to the other church, other place, other things, other ministry. تو میں اس طریقے سے جگہیں بدلتا رہتا اور لوگوں سے ناراضگیاں پیدا کرتا رہتا کہ تو منو پوچھیا نہیں, تو منو کیا نہیں. میں جس کی کر رہا ہوں مجھے اس کا پتہ ہے, اور میں جہاں پر ہوں اس لیے ہوں کہ میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں. تو اسے یہ بہت پتا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کا خادم ہوں. تو جس دن آپ کو پتہ لگ جائے گا نا کہ میں خداوند کا خادم ہوں اور میں خداوند کو سرو کر رہا ہوں, دین یو ول فیل پراؤڈ ان یور اسپرٹ, دین یو ول بی موٹیویٹ whole in your life, motivate, because Jesus Christ is your honor. کیونکہ آپ کو یہ پتہ رہے گا کہ میں یسوع کو عزت دے رہا ہوں, میں یسوع کی خدمت کر رہا ہوں, میں یسوع کا خادم ہوں. تو جس دن تانوں یہ ہوئے گا کہ میں تے بندیاں دی خدمت کر رہا, میں تے منسٹریاں دی کر رہا, میں تے پادریاں دی کر رہا, پھر اس دن آپ ہر روز ڈسکریج ہوں گے. اس دن ہر روز تسی رسیدے ویڑے چ بیٹھے رہو گے. تو اس لیے وہ ہر وقت کوشش میں رہتا ہے کہ میرا کردار عمل اس بلاہٹ کے لائق ہو. ہیلیلویا. پھر یسوع نو راضی کر دے رہو گے.
تو آیت 4 اور 5 میں پولس ان جسمانی دکھوں کا بیان کرتا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اف یو آر friend of the Holy Spirit, then Holy Spirit understand you what is the sorrow, what is the trouble, what is the cross, what is the pain. تو پاک روح آپ کو یہ سکھا گیا تھا. لیکن جو تسی کسی بندے دے مات آتے ہو نا تو پھر تانوں میں کی کہہ سا مما کیا تھا برگر فیملی نو کی کہی دے ہاں ممی ڈیڈی وانگو ہی رہو گے. دکھ شوق نہیں تانوں پتہ ہونا کی ہونا ہے. لیکن دیکھیں پولس اپنے دکھوں کی بات کرتا ہے. تو جب آپ یسوع کے خادم ہوں گے نا تو آپ دکھوں میں سے بھی بڑے اچھے سے گزر جائیں گے. کیا تو پولس اپنے دکھوں کو برداشت کرتا ہے. تو لکھا ہے جو اس کو برداشت کرنے پڑتے ہیں اور جو گواہی دیتے ہیں کہ وہ خداون کا سچا مخلص اور وفادار خادم ہے. تو میں کہنا تے بندیاں نو تھوڑا جہا کوئی تتی ہوا لگے نا تو پجدا نظر آندا ہے. اور میں بلکہ آپ کو کی بتاؤں جب کام خداون کا پڑتا ہے تو لوگ انج پجدے نے جی کھوتے دے سر تو سنگ نہیں غائب ہوندے. وہ کام ہو گیا وہ کنی کترا کے پاج کے کوئی بات نہیں. آپ بھاگ جائیں. خداون کا کام کبھی نہیں رلے گا. 2000 سال 2024 ہو گئے 2024 سال ہو گئے. خداون کا کام آج بھی بڑھ رہا ہے. باوجود کام چھوڑ کر آپ چھپنے والوں کی وجہ سے رکا نہیں. تو مسیحی خوبیوں کا بیان کرتا ہے. اپنے مخلص اور وفادار خادم ہے. اگلی 2 آیات میں ان مسیحی خوبیوں کا بیان کرتا ہے جو اس کی زندگی سے ظاہر ہوتی ہیں. اور آیت 8 تا 10 میں ان تجربات کا ذکر کرتا ہے جو مسیحی خدمت کا خاصہ ہے. آئیں ذرا دیکھیں. پہلے انڈر لائن کریں. لکھا ہوا ہے بڑے صبر سے. لکھا ہوا ہے 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے بڑے صبر سے. جی بتائیے کہ نہیں لکھیں. او سوری 8ویں آیت پڑھ رہی ہے 4تھی آیت. ہاں 4تھی آیت لکھے بڑے صبر سے. تو دیکھیں اب یہ ہے خداوند کی خاطر بہت صبر. نہ صبر تو ہے ہی نہیں. صبر تو سکیا ہی نہیں بلکہ گرم گرم کھا کے منہ تے بھی چھالے بنائے ہوں نے. دوجا کوٹ بھی پین تو رہے. تو لکھا ہے بلا شبہ یہ بیان پولس کے تحمل اور برداشت کا ہے. مختلف افراد مقامی کلیسیا اور ساری مصیبتیں اس کو ثابت قدمی کی راہ سے ہٹانے کی سرتوڑ کوششیں کرتی ہیں مگر پولس بڑے صبر سے سب کی برداشت کرتا ہے. ہلیلویا. اے وے مسیح کی خدمت کرنے کا فائدہ. آپ صبر سیکھ لیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت تجھے خدا کو سرو کرنے سے روک نہیں سکے گی. ایک رودہ پھل ایک نعمت کام کرنی شروع کر دے گی آپ کی زندگی میں اور وہ کیا ہے صبر. دوسرا کیا لکھا ہے مصیبت سے. اچھا انہوں انڈر لائن کرنا. میں کو کہتا ہے جب میں خداون کو سرو کرتا ہوں تو صبر سے کرتا ہوں. جب میں خداون کو سرو کر رہا ہوں تو مصیبت سے کر رہا ہوں. تو آج لوگوں نے پوچھو بھائی کی ملے سانو خدا دی خدمت سے. میں تو خدا کی خدمت کو اس طریقے سے کرنا. میں تو خدمت کرنا منو عزت نہیں ملی منو پیسہ نہیں ملیا منو سیٹ نہیں ملی منو عہدہ نہیں ملیا. اتھے کی مل رہے. صبر سے کرتا ہوں. مصیبت سے غالباً اشارہ ہے کہ اس ظلم و ستم کی طرف جو مسیح کے نام کی خاطر برداشت کرتا ہے. مصیبت نال بھی کدی خدمت کر کے ویکھو یہ بیوٹی بڑی ہے. لوگ ڈھونڈتے ہیں ایک چرچ کے بعد دوسرا چرچ ایک منسٹری کے بعد دوسری منسٹری. پتہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ they want to find to the comfort zone. Actually they want to rest, they want to prosperity, they want to good package. لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے میں مصیبت سے کرتا ہوں میں صبر سے کرتا ہوں. آگے احتیاج سے لکھا ہوا احتیاج سے. اچھا اس میں تصور کہ یہ خادم خوراک اور لباس اور رہائش کی یا نایابی کی مشکل بھی خوشی سے سہتا ہے. احتیاج کی کسی چیز دی کمی ہونی کسی بندے کو وہ کہتے ہیں نا ہماری احتیاجوں کو کیا کر دو رفع کر دو. دیکھیں فار ایگزامپل احتیاج کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کو آٹے کی کمیاں ہو سکتا ہے اس کو کپڑوں کی کمیاں ہو سکتا ہے اس کو گھر کے کرائے کی کمیاں ہو سکتا ہے اس کو. لیکن وہ ان احتیاجوں سے خدا کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. کمیاں نہ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کا شوز ٹوٹا ہو سکتا ہے اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے لیکن تو بھی گلا نہیں کر رہا ہے. اور کئی دفعہ میں اور آپ ڈھونڈتے ہیں کتوں کپڑے مل جائیں گے کتوں آٹا مل جائے گا کتوں جتی مل جائے گی کتوں پیسے سیلری تنخواہ مل جائے گی تو کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سرونٹ نہیں ہیں. آپ خدا کے خادم نہیں ہیں. آپ ایماندار نہیں ہیں. آپ لالچی ہیں. تو آئیں ایک اور بات تنگی سے واہ تنگی سے
اس میں وہ سارے نا موافق بلکہ مخالف حالات شامل ہیں جن سے پولوس اکثر دوچار ہوتا رہتا ہے. ایسی پتہ کہ کدوں مکن گیا ہے استے یسوع دی خدمت کسی اسی تے تنگے چرچ نہ لگے اسی کیسے چرچ نہ لگاں گے تے پھر سانو ساڈے تے تنگی ختم ہو جائے گی اسی خدا. تو کئی دفعہ مجھے اور آپ کو تنگی میں خدا کی وفاداری کرنی، تنگی میں چلنا ہے. کوئی بات نہیں، تنگی میں خدا کے گھر خداون سے امید رکھیں. بڑی بڑی تنگیاں ویکھیاں نے، کبھی خداون نے موقع دیا تو ضرور اس کو دیکھیں گے. آئے 5ویں آیت تک ہم نے پڑھنا تھا، 5ویں آیت دیکھ کر تو پھر دعا کریں گے. اور کل اگر خدا نے مجھے موقع دیا تو میں شیئر کروں گا کہ تنگیاں چ خدمت کنج کری تھی، میں نے کس کس تنگی میں خدمت کیا. شاید آج بھی مجھے بہت ساری تنگیوں کا سامنا ہے، لیکن ڈونٹ وری، انی لائف گزر گئی، اگے بھی گزر جائے گی. یسوع دا کام کرتے جاؤں گے. او یسوع تیری سولی اچھی کران گے ضرور ہیں، پاویں لوگی تانے دیندے رہن اسی سواں گے ضرور. 105 کوڑے کھانے سے، کئی کھانے سے تے اسی کہنے پکوڑے کھانے سے. سانو جتوں پکوڑے ملن اسی ادو کام کرنا. نو نو، کوڑے کھانے سے. اسی کی کہنے کوڑے نہیں کھانے، اسی بیسٹ کھانا چاہتے ہیں. تے پولوس نو ویکھو کی ملیا خدمت چ، کوڑے کھانے سے. پولوس کو متحد بار کوڑے کھانے پڑے. کہاں لکھا ہے؟ مال 16 باب کی 23ویں آیت. اس کے قید ہونے کا بیان آیا ہے، امال 16:23 اور دوسرا کرنتھیو 11:23 میں. اچھا کیسا اچھا حوالہ ہے، 16:23 تے 11:23 میں اس کے قید اور کوڑوں کا ذکر ہے. اے کھادے نے کہ پکوڑے دی جگہ پکوڑے ہی کھادے نے، بس جی پکوڑے کھانے نے تے پتہ نہیں کی اچھا کھانا ہے چرچ تا پھر بس اسی نو چرچ. پڑھنا ہے تو پڑھ دیجیے، مال ہے نکالیں. اور بہت سے بیت تلوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا. اے ملیا جے تے بھی خدا دی خدمت جاری ہے. ایسی میں ویکھیا تے ممی کی کہندے نے، ہاں ممی ڈیڈی ونگرو لوگاں نو رکھیا تاں بھی سلپ ہوئی جاندے، پھسلی جاندے بھجی جاندے. لیکن جب آپ خداوند کے ہیں تو اس طور سے رکھے تو جڑے اس حالات چ رہ جائے نا ایکچولی وہی بلیور اور وہی ایماندار ہے. آگے دوسرا کرنتھیو 11:23 وہ ہوگی آیت. جی اچھا ہاں جی پڑھ. اور دروگا کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کریں. کوڑے شوڑے خوب لائے، کیا زبردست بات. کدی یہ بھی سنایا کرو. چلیے پڑھ دیجئے 11:23. کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ ہاں میرا یہ کہنا دیوانگی ہے. میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں قید حد سے زیادہ، کوڑے زیادہ. ہاں بارہا موت کے خطروں میں موت دے خطرے. آمین. تو یہ ہیں کوڑے کھانوں میں زیادہ. تو آئیں اور ہنگاموں سے. اچھا لکھا ہے، واپسی آ جائے 5ویں آیت میں، کیسے کرتا ہوں ہنگاموں سے لکھا ہوا ہے. سو بلا شبہ ان ہنگاموں اور فسادوں کی طرف اشارہ جو انجیل کی منادی کے موقع پر اکثر اٹھ کھڑے ہوئے. سو اس خوشخبری کے باعث غیر قوم افراد بھی نجات پا سکتے ہیں. سو یہودی سیخ پا ہو جاتے ہیں اور اکثر ہنگامہ آرائی کرتے تھے. تو لوگ یہ کہتے بھی تو کیوں آنا ہے چرچ، کیوں ایماندار بنے، کیوں توبہ کی، کیوں بیپتسمہ لیا، کیوں خدمت کرتا. پکوڑے کھانے نہیں، اسی تے دسیا بھی آئی ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کوڑے کھانے نہیں. تو ایک اور بات لکھی محنتوں سے. کس سے؟ چلے مجھے آپ بتائیے ہم نے کیا محنت کی ہے خداوند کے حضور. چاہے آپ مجھے کوئی سرفراز ایماندار اور خادم دکھا دیں، میں اس کی آپ کو محنت دکھا دوں گا. جیسے بغیر محنت تو شارٹ کٹ ہی کچھ بننا چاہتے ہیں. چلے ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. اور آخری کیا لکھا ہے؟ پولوس محنتوں میں اس کی خیمہ دوزی بھی شامل ہے. اس کے علاوہ کئی قسم کے ہاتھوں کی محنت اور تقریباً مسلسل سفر کرنا محنتوں کا حصہ ہے. میں آپ کو بتاؤں میری زندگی میں بہت تکلیف دہ بات ہوتی جب میں سفر کرتا ہوں، جب میں اپنے چرچ کو چھوڑ کر باہر جاتا ہوں، جدوں میں کاٹ دا پانی پینا وا، مختلف لوگ، مختلف ذریعے، مختلف طریقے، مختلف سلسلے، مختلف ویدر. تو یہ سارے کس میں شامل ہوتے ہیں؟ محنتوں میں شامل ہوتے ہیں. تو آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، آئیں محنت کریں، آئیں اس طریقے سے کردار میں اپنی خوبی لے کر آئیں. اور میں نے دیکھا چرچ کمزور کردار کا مالک ہے. جتھے آ جاندی نے این دکھا دی گل اتوں بالکل فارغ ہے. اور اس لیے آج چرچ کمزور ہے، ایماندار کمزور ہے، خادم کمزور ہے، کیونکہ وہ ایک الگ انہوں نے ایک تصور بنایا ہوا ہے.
آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے, اپنی آنکھیں بند کریں گے اور بیٹی چندہ کے ساتھ مل کر آج کے کلام کے لیے, خدا کی حضوری کے لیے, کل پاورفل منتھلی فاسٹنگ اینڈ پریئر کے روزے کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. 10 مئی کو جو ہے وہ کوئٹہ گڈ نیوز فیسٹیول ہے, اس کے لیے دعا کریں گے. اور ساتھ ہی جو ہے 9 تاریخ کو کلیسیائی روزہ ہے, عید سعود ہے, بچوں جن لوگوں نے بائبل کمپلیٹ کیا ان کے لیے, اور کلیسیائی کھانا ہے اس کے لیے. آئیں دعا کریں, بیٹی چندہ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. آئیں باقی لوگ بھی دعا کریں, خدا کی شکر گزاری کریں, خدا کے نام کو جلال دے. خدا بھلا ہے, خداوند قدوس ہے اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. آئیں اپنے